ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت شہزادی ایک عظیم عالیشان قلعے میں رہتی تھی۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو وہ کبھی چاہ سکتی تھی، عمدہ کپڑے، لذیذ کھانا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے نوکر۔ لیکن شہزادی خوش نہیں تھی۔ ایک دن شہزادی نے قلعے سے باہر نکل کر جنگل کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جنگل میں رہنے والے لکڑی کاٹنے والوں کی کہانیاں سنی تھیں اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ شہزادی گھنٹوں چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جنگل کے پاس پہنچی۔ جنگل میں اس نے ایک جھونپڑی دیکھی۔ شہزادی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازے میں ایک لکڑیاں کاٹنے والا کھڑا تھا۔ وہ لمبا اور خوبصورت نوجوان تھا، مہربان چہرے اور گرم مسکراہٹ کے ساتھ۔ ہیلو، لکڑیاں کاٹنے والے نے کہا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کھو گئی ہوں، شہزادی نے کہا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ لکڑہارے نے ایک طرف ہٹ کر شہزادی کو اندر جانے دیا۔ وہ کچن کی میز پر بیٹھ گئی اور لکڑہارے نے اسے چائے کا کپ پیش کیا۔ تو لکڑہارے نے پوچھا کہ آپ جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ میں ایڈونچر کی تلاش میں تھی، شہزادی نے کہا۔ میں بہت لمبے عرصے سے قلعے میں بند تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح جگہ پر آئی ہیں۔ لکڑی کاٹنے والے نے شہزادی کو جنگل میں اپنی زندگی کے بارے میں کہانیاں سنائیں اور شہزادی نے لکڑیاں کاٹنے والے کو محل میں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا۔ وہ ہنستے اور باتیں کرتے رہے اور شہزادی نے برسوں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون خود کو محسوس کیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، شہزادی کو احساس ہوا کہ اسے گھر جانا ہے۔ اس نے لکڑی کاٹنے والے کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور وہ اسے واپس جنگل کے کنارے پر لے گیا۔ شہزادی نے کہا، میں نے بہت اچھا وقت گزارا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، لکڑہارے نے کہا۔ شہزادی نے لکڑہارے کو الوداع کہا اور واپس محل کی طرف چل دی۔ وہ لکڑہارے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور ہر وقت بے چین رہتی تھی۔ اگلے دن شہزادی دوبارہ محل سے باہر نکلی اور لکڑی کاٹنے والے کی جھونپڑی میں واپس چلی گئی۔ انہوں نے دن اکٹھے گزارے، باتیں کرتے اور ہنستے اور ایک دوسرے کو بہتر جاننے لگ گئے۔ اس کے بعد شہزادی ہر روز لکڑہارے کے پاس جاتی تھی اور شہزادی یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا باپ کسی بھی لکڑہارے سے اس کی شادی نہیں ہونے دے گا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہنے کا عزم کر چکی تھی۔ شہزادی اور لکڑہارا چپ چپ کر ملتے رہے۔ وہ جنگل میں چپکے سے چلے جاتے اور گھنٹوں اکٹھے باتیں کرتے اور ہنستے رہتے۔ شہزادی آخر خوش ہو گئی، اس نے اپنا پیار پا لیا۔ ایک دن شہزادی کے والد کو لکڑہارے اور شہزادی کے تعلقات کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے لکڑہارے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ شہزادی کا دل اداس تھا۔ اس نے اپنے والد سے لڑکے کی جان بچانے کی درخواست کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لکڑہارے کو لے جایا گیا اور شہزادی کو اس سے دوبارہ ملنے سے منع کر دیا گیا۔ شہزادی تباہ ہو گئی۔ وہ جس لڑکے سے پیار کرتی تھی، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے دن اس کے لیے روتے ہوئے گزارے۔ ایک رات شہزادی نے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور محل سے باہر نکل گئی۔ اس نے جنگل کا راستہ بنایا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لکڑہارے کو ڈھونڈ لے گی۔ شہزادی نے جنگل میں لکڑہارے کو گھنٹوں تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملا۔ وہ ہار ماننے ہی والی تھی کہ اس کو ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو لکڑہارا کھڑا تھا۔ شہزادی نے خود کو لکڑہارے کی باہوں میں ڈال دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ لکڑہارا شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس نے بھی اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ شہزادی اور لکڑہارا جنگل سے فرار ہوئے اور ایک ساتھ ایک نیا گھر تلاش کیا اور دونوں نے شادی کی اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، آج کی آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔